اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب نماز پڑھ لو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کے شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کے بیچ میں کتنا خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ دعا جو ہے وہ کرنی کیسے ہے، اور مختلف اوقات بھی بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو فرض پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ بخشتا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے آپ الحمدللہ رب العالمین سورت جو ہے فاتحہ پوری پڑھ لیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیں، تو اس کے بعد جو بھی آپ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ دے گا۔ جیسے کہ اس حدیث کے بیچ میں ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور وہ ڈائریکٹ دعا مانگنے لگ گیا، نہ تو اس نے اللہ رب العزت کے لیے حمد و ثنا کی، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے جلدی کی ہے۔ اصل کے بیچ میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام طریقے اور سلیقے، ترتیب و تنظیم سے ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے اگر ہم اسی طریقے سے دعا کریں تو وہ ضرور جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن مرد یا عورت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو 3 طریقے سے جو ہے وہ قبولیت بخشی جاتی ہے۔ یا تو وہ انسان جو ہے وہ جب دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا جو ہے اسی وقت قبول کر لیتے ہیں، مطلب اس نے جو مانگا، جو اس کی خواہش تھی وہ فوراً پوری کر دی جاتی ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا جو اس نے کی ہے اس کے بدلے میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، جب وہ اس دنیا سے آخرت میں جائے گا تو کیا ہوگا، جو اس نے دعا مانگی ہوگی اس کے بدلے میں اسے وہاں عطا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر کے اوپر وہ انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت یا آفت آنے والی ہے، تو اس دعا مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اس آفت اور مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس طرح جو ہے اس کی دعا کو قبولیت بخشی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، لیکن ہم نے فالو کس کے طریقے کو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو کرنا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بیچ میں ہیں، اللہ کے نبی بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس شخص نے طریقے کے بغیر دعا کی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم نے جلدی کی ہے، اس لیے جو ہے اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ لیکن جس انسان نے طریقے سے کی، اللہ کے اوپر حمد و ثنا کی، پھر اللہ کے نبی پہ درود بھیجا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے بشارت دی کہ اب آپ جو بھی دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا جو ہے وہ قبول اور منظور فرما لے گا۔ اور آج کا جو یہ مادی دور ہے یہ تو
اس طرح کا دور ہے کہ اس میں تو 24 گھنٹے ہی ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار جو ہے وہ ہر وقت کرتے رہیں۔ سب سے زیادہ کیا مانگیں؟ سب سے زیادہ جو ہے ہمیں اپنی دنیا کی بہتری کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آخرت کی بہتری کو بہت زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیں صرف دنیا ہی مانگنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آخرت جو ہے وہ دنیا سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔